اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وقال امامنا علی بن محمد الہادی علیہ السلام قال علیہ السلام اذکر مصرعك بین یدی اہلک ولا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد امام علی نقی علیہ السلام کی سلسلے میں کچھ آرائز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی ایک حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اذکر مصرعک بین یدی اہلک ولا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک۔ بہت ہی مختصر جملہ، بہت ہی مختصر حدیث جو امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ امام فرماتے ہیں ایک ایسی حقیقت کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بہت ہی واضح ترین چیز متنبع کر رہے ہیں، متوجہ کرا رہے ہیں ہم سب کو کہ دیکھو تم اس دنیا کے اندر آئے ہو، لیکن اس دنیا کے اندر تمہیں رہنا نہیں ہے۔ ایک دن کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں امام ایک وقت کو یاد دلا رہے ہیں جو ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں۔ امام متوجہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو ایک دن ایسا وقت تمہارے سامنے بھی آنا ہے، تمہارے اوپر بھی آنا ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا یاد کرو اس حالت کو جب تم اپنے خاندان والوں کے سامنے پڑے ہوئے ہوگے، تمہارے گھر والے، تمہارے رشتہ دار تمہارے سامنے ہوں گے اور تم بستر پر ہوگے۔ ولا طبیب یمنعک، اس وقت نہ تو کوئی طبیب ہوگا جو موت کو تم سے دور کر دے، تمہاری موت کو، بیمار ہو، بیماری کی حالت میں پڑے ہو، اس وقت کوئی بھی طبیب جو ہے وہ تم سے تمہاری موت کو دور نہیں کر سکتا ہوگا۔ ولا حبیب ینفعک، اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ اکثر انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جب زندگی بسر کرتا ہے تو اس والی حالت کو بھول جاتا ہے، لہٰذا کیونکہ جب اسے یہ کیفیت یاد نہیں رہتی، اسے یہ وقت یاد نہیں رہتا کہ اس انسان کے اوپر، میرے اوپر یہ حالت بھی آنی ہے، یہ کیفیت بھی آنی ہے۔ اگرچہ ہم روزانہ اس چیز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر، مختلف موقعوں پر ہر انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غفلت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس موقع کو یاد نہیں کرتا کہ جب نہ ہی کوئی طبیب اس کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی حبیب، اس کے گھر والے بھی اس کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہوگا، یعنی کوئی کام نہیں آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ اس وقت کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ امام کی حدیث اتنی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے گھر والوں کے سامنے پڑے ہوئے ہوگے، نہ تمہارے کوئی طبیب تم سے تمہاری موت کو دور کرے گا، نہ ہی کوئی حبیب، کوئی دوست تمہیں فائدہ پہنچا سکے گا۔ اس دن کی
اس حالت کو یاد کرو. خوب اس وقت کیا کریں؟ یاد کریں تو اس یاد کرنے سے کیا انسان حاصل کر سکتا ہے، کیا درس لے سکتا ہے، یا اس حالت میں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی دے سکتی ہے. کیونکہ یہ حالت کون سی حالت ہے؟ موت کی حالت ہے، جب ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس حالت میں ہمیں زندگی عطا کرے. انسان تو محبت کس سے کرتا ہے؟ زندگی سے. میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے جو محبت کرتے ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باقی رہیں، ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری حیات اچھی ہو. تو جب کیفیت یہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ جن سے ہمیں امیدیں تھیں وہ تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پیسہ بہت ہے لیکن ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، دعا کرو. محبت کرنے والے بہت ہیں لیکن ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. آیا ایسی صورت میں، ایسی کیفیت میں کوئی چیز ہے جو آپ کو، مجھے، ہم انسانوں کو زندگی دے؟ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم ایک بہت ہی خوبصورت آیت میں کچھ چیزوں کو ذکر کرتا ہے. تمہیں حیات چاہیے، زندگی چاہیے، اس وقت یہی ہے نا، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اپنے آپ سے، میں چاہتا ہوں میں باقی رہوں. قرآن مجید آ کر ایک بہت ہی خوبصورت آیت بیان کرتا ہے. کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن. کہ جو شخص بھی عمل صالح کو انجام دے، جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کیونکہ وہ موت والی کیفیت بھی سب پر آنی ہے. تو اس موت کی کیفیت سے اگر آپ کو، مجھے نجات چاہیے، اس وقت اگر ہمیں حیات چاہیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایسی حیات کہ جس کی تعریف میں پروردگار کہتا ہے حیات طیب، بہترین خوشگوار حیات، بہترین زندگی جس میں کوئی غمی نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. پروردگار فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. دو چیزیں، ایک عمل صالح اور دوسرا ایمان. ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح ہو تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. پروردگار عالم اس کو حیات دیتا ہے، حیات طیب، پاک و پاکیزہ زندگی دیتا ہے. تو امام توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی یا تمہارے ساتھ کوئی چیز تمہارے کام آ سکتی ہے تو وہ تمہارا عمل ہے، وہ تمہارا عقیدہ ہے. اگر تمہارے پاس عقیدہ ہوگا یعنی ایمان ہوگا، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہوا مومن ہو، اور اس کے پاس عمل صالح ہوگا، یہ دو چیزیں، تو پروردگار عالم اس کو حیات طیبہ دے گا. تو اگر ہم دیکھیں تو حیات طیبہ جس کی ہم سب خواہش مند ہیں، اس کو دو چیزوں کے مقابلے میں قرار دیا ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح. امام ہادی نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی، کہا اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تم سب کچھ چھوڑ کے جاؤ گے. اس وقت تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہارا سب کچھ جو ہے وہ رہ جائے گا. تمہارے ساتھ جائے گا کیا؟ تمہارا عقیدہ ہوگا، تمہارا عمل ہوگا. یہ دو چیزیں ہوں گی جو تمہاری ساتھ تمہاری قبر کے اندر جائے گی. تو امام نے جو فرمایا، کہا کہ اس حالت کو یاد کرو جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی. کیا مطلب امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، نہ گھر والے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئے گا، نہ طبیب کام آئے گا. اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو قرآن نے بتایا، کہا کہ عمل صالح اور ایمان، یہ دو چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو تم بہترین کیفیت میں دنیا سے جاؤ گے، اور دوسری دنیا میں تمہاری حیات طیبہ ہوگی. تو امام علی نقی علیہ السلام کہ جنہیں امام ہادی علیہ السلام بھی کہتے ہیں، ابھی ان کی ولادت بھی گزری اور آج ان کی شہادت بھی ہے. ان کے کلمات میں سے ایک یہ کلمہ، اپنے والد کے بعد، آپ کے والد کون ہیں؟ امام تقی علیہ السلام، کہ جن کو امام جواد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. البتہ یہ دونوں، تقی اور جواد، دونوں امام کے القابات میں سے ہیں،
نام نہیں ہے، امام علی نقی، امام محمد تقی، محمد نام تھا امام جواد کا. تو اپنے والد کے بعد سلسلہ امامت کے اندر دوسرا امام جو سب سے کم سنی کے اندر منصب امامت پر فائز ہوا، دوسرا امام 8 سال کی عمر تقریباً نقل ہوئی ہے کہ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، اور بہت ہی مختصر عمر میں یعنی 33 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی. یا 33 سال آپ کی امامت کی مدت ہے، ظاہر مدت امامت جو ہے آپ کی وہ 33 سال ہے. وہ 33 کے اندر 8 کو ہم وہ کر لیں تو آپ کی عمر آ جائے گی. 33 سال جو ہے آپ کی امامت. خب آپ سب جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین جو ہیں وہ مولا کائنات کوفے میں آئے تھے، لیکن مولا کائنات کے بعد دوبارہ سارے کے سارے ائمہ معصومین ہم دیکھتے ہیں. امام حسین مدینہ میں رہتے تھے، امام حسن مدینہ میں رہتے تھے، امام سجاد مدینہ میں، امام صادق مدینہ میں، امام محمد باقر مدینہ میں. یہ سارے ائمہ معصومین تقریباً مدینہ میں. امام علی نقی علیہ السلام بھی جو ہیں وہ مدینہ میں تھے، اور وہ تعلیمات جو رسول خدا لے کر آئے تھے ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، حقائق کو بیان کر رہے تھے. امام رضا کے بعد اگر ہم دیکھیں تو امامت کے یا ائمہ معصومین کے انداز میں ایک واضح تبدیلی دکھائی دیتی ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کو دیکھیں آپ تو امام بالکل علل اعلان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں امام وقت ہوں. نیشاپور کی جو مشہور حدیث ہے اس میں امام نے کیا کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں انا من شروطہا. وہ جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے اس کے اندر امام نے واضح کہا. امام رضا علیہ السلام کے بعد سختیاں ہم دیکھتے ہیں حکمرانوں کی طرف سے بڑھ گئی ہیں، سختیاں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف ائمہ معصومین بھی گاہی بگاہی جو ہے اپنی امامت کا اظہار کر رہے ہیں، امامت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، امام کا مقام بیان کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں امام رضا کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے بالکل، یعنی امام رضا سے پہلے کچھ حالات تھے، امام رضا کے بعد سے حالات جو ہیں بالکل چینج ہوئے. ائمہ معصومین پہ سختیاں اور زیادہ بڑھیں. امام رضا کے بعد امام تقی، امام نقی، ان کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں. تو امام ہادی علیہ السلام بھی جب مدینہ میں ہے تو وہ مکتب جعفری کی جو تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری تعلیمات، وہ جو حقائق تھے ان کو بیان کرنا آپ نے شروع کیا. جب آپ نے وہ حقائق بیان کیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ مدینہ میں تھے، مدینہ کا جو حاکم تھا وہ آپ کا ویسے تو مخالف تھا ہی تھا، لیکن جب اس نے یہ چیزیں دیکھیں تو اس کی دشمنی میں اور اضافہ ہوا، اور اس نے متوکل کو ایک خط لکھا. اچھا، ائمہ معصومین کا جو انداز تھا، ائمہ معصومین کا جو اخلاق تھا، وہ اخلاق رسول خدا ہے، کردار رسول خدا ہے. اور رسول خدا کے اخلاق کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگ خود بخود آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، کھنچتے ہیں آپ کی طرف. ائمہ معصومین کا اخلاق ایسا ہی تھا، لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، آپ کو سنتے تھے، آپ کی بات کو سننے کی کوشش کرتے تھے، کھنچتے تھے. ایک مغناطیسی طاقت تھی. جب اس نے حاکم مدینہ نے دیکھا کہ یہ ایک بچہ ہے، بظاہر کم سن ہے، لوگ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لوگ اس سے پوچھتے ہیں، یہ لوگوں کے مسائل بیان کر رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس زمانے میں حاکم وقت کو مرکز میں ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر امام کی نسبت جھوٹی تہمتیں لگانا شروع کی کہ یہ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. حاکم وقت کو، یعنی میں ظاہراً متوکل کو، کہ یہ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. تو اب کیا کریں، اگر آپ نے ان کا کوئی بندوبست نہیں کیا تو یہ حکومت آپ کے پاس سے نکل جائے گی. یعنی اپنی حکومت جو ہے وہ، آپ کی حکومت جو ہے خطرے میں. اسی طرح سے کچھ اور لوگ تھے مکے اور مدینہ کے جنہوں نے خط لکھے اسی طرح سے، اگر یہ شہر چاہیے، اگر یہ مکہ چاہیے، اگر یہ مدینہ چاہیے
تو آپ جو ہے علی نقی علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کریں، یہاں سے باہر نکالو، مدینے سے نکال دو. یہ مدینے میں رہیں گے تو یہ مدینے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا کیونکہ انہیں خوف ہے حکومت چلی جائے گی، جب حکومت کا خوف دکھائی دیا تو امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ کی طرف لایا گیا، جیسے امام رضا کو مدینے سے خراسان کی طرف لایا گیا تھا. امام کو سامرہ کی طرف لے کر گئے. یحییٰ ابن حرثمہ جو ایک فرماندہ تھا، ایک کمانڈر تھا ان کا، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو بھیجا مدینے کے جا کر امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر آؤ. جب یہ لینے کے لیے جا رہا تھا تو اس کو بغداد کے والی نے ایک جملہ کہا یحییٰ کو، کہا تجھے معلوم ہے تو کس کو لینے جا رہا ہے؟ فرزند رسول ہے. اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ متوکل کا کیا ارادہ ہے؟ متوکل کو اتنا زیادہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ رہیں گے تو حکومت چلی جائے گی. یعنی متوکل چاہتا ہے قتل کر دے، اور تو فرزند رسول کو لے کر آ رہا ہے اور قتل ہوں گے وہ، تو رسول خدا کو کیا جواب دے گا؟ یعنی یہاں تک لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ ہم کس کو لے کر آ رہے ہیں، کیوں لے کر آ رہے ہیں، کیا ہے معاملات، کہاں تک جائیں گے. بہرحال گیا وہ. جب متوکل کے پاس امام کو لے کر پہنچا ہے، امام ہادی کو، تو روایت کہتی ہے کہ وہ لرز رہا تھا ہر سماں. کیا ہوا؟ کہا کہ ان کا روب، ان کی عظمت، ان کی ابوت اتنی زیادہ ہے کہ میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. لرز رہا ہے. پوچھا بھائی یہ مدینہ میں کیسے رہتے تھے، کس حالت میں دیکھا تم نے؟ کیونکہ خط میں کیا آیا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، حکومت کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس نے متوکل نے پوچھا کہ تم نے ان کو مدینے کے اندر کس طرح سے دیکھا؟ تو کہا کہ مدینے میں جو ان کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ دنیا سے ان کو کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں تھی، دنیا کی طرف اصلاً بالکل ان کا کوئی وہ نہیں تھا. مسجد میں ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، گھر میں تو قرآن پڑھتے تھے، اور چند کتابوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جب یہ سنا تو تھوڑا سا وہ آرام ہوا، سکون آیا اس کو کہ بھائی نہیں، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے جتنا میں ٹینشن لے رہا ہوں. اب متوکل، آپ جانتے ہیں متوکل کون ہے؟ متوکل وہ ہے کہ جو دشمنی اہل بیت کے اندر اس کا شاید کوئی ثانی نہیں ہو. کربلا کے بعد جو کربلا کو جس نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ متوکل ہے. جس نے امام حسین علیہ السلام تک ان کے زائروں کو پہنچنے میں رکاوٹیں ایجاد کی ہیں، متوکل ہے. ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، اولاد کو ذبح کر دو، یہ ساری اس متوکل کے زمانے کے اندر امام ہادی کہ جو امام سے خوفزدہ ہے، مسلسل امام کے اوپر نگرانی، امام کے آس پاس جاسوس، کہ ان کی ایک ایک حرکت کے اوپر، ایک ایک عمل کے اوپر جو ہے تم نظر رکھو. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یہ متوکل بیمار ہوا، امام وہیں ہیں، یہ بیمار ہوا. اس کی ماں جو ہے وہ پریشان. اس کی ماں کچھ اہل بیت علیہ السلام کی طرف جو ہے کچھ جھکاؤ رکھتی تھی. اب جب یہ بیمار ہوا، اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی ماں نے ایک نظر مانی، کہا کہ اگر یہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا تو میں جو ہے اتنی رقم جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کو پیش کروں گی، ہدیہ کروں گی. ادھر سے ایک وزیر تھا اس کا، متوکل کا، جس کا نام تھا فتح ابن خاقان. اس نے متوکل سے کہا کہ بھائی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہو نہیں رہی، تم ایسا کرو کسی کو بھیجو علی نقی علیہ السلام کے پاس کہ وہ تمہارا علاج بیان کریں. بھیجا گیا. امام نے جو ہے وہ طریقہ بتایا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحیح ہو گیا. اس کی ماں نے نظر کی تھی، اس نے وہ پیسے جو تھے، جو رقم تھی، وہ امام کی خدمت میں بھیجی. اب دیکھیں جو دشمن تھے، جو جاسوس تھے، ہر طرف سے امام کو گھیرا ہوا تھا. اب دشمن نے جب دیکھا امام کے پاس پیسے ہیں تو فوراً
اس نے متوکل کو خبر دی کہ یہ تو پیسے جمع کر رہے ہیں، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، اور متوکل خوفزدہ ہے، اس کو معلوم، وہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میری حکومت کسی بھی وقت جا سکتی ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں جو ہے کچھ لوگوں کو امام کے گھر میں بھیج دیا۔ یہ ائمہ معصومین کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جناب سیدہ سے شروع ہوا ہے سلسلہ، ہوتا رہا۔ رات کی تاریکی میں جو ہے ایک شخص جو ہے وہ گھر میں چھت سے کودا، داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا۔ امام نے جب اس کو دیکھا، امام نے کہا رک جاؤ۔ امام نے چراغ کو روشن کیا، اندھیرا ہو رہا تھا، اور کہا کہ رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچھ ہو جائے، میں چراغ روشن کر لوں۔ چراغ روشن کیے، پھر اس کے بعد کہا کہ اس نے گھر کے اندر تلاشیاں لینا شروع کی۔ اسے ایک پیسوں کی تھیلی ملی جو متوکل کی ماں نے بھیجی تھی۔ امام نے فرمایا کہ بھائی یہ ایک تلوار بھی ہے، یہ بھی لے جا، ایک تلوار بھی اس کو دے دی۔ یعنی متوکل اتنا خوفزدہ ہے کہ اس کو صرف اس کے کان میں یہ آ گیا کہ اس کے امام کے گھر میں پیسے ہیں، وہ فوراً گھر کے اندر لوگوں کو بھیج دیا، اتنا خوفزدہ ہے۔ کبھی امام کو بلاتا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے متوکل۔ اپنی فوج کو جمع کیا، تقریباً لکھا ہے کہ 90,000 افراد پر مشتمل اس کا لشکر تھا۔ امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بورا، ایک تھیلا دیا مٹی کا، کہا کہ یہ ڈالنا شروع کرو۔ 90,000 افراد جب ایک ایک تھیلا ڈالیں گے تو پہاڑ ایک ٹیلا بن گیا۔ تو جب وہ بن گیا تو امام کو اپنا رعب دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کیا ہے، یہ ہے۔ یعنی آپ جو ہے نا کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیے گا کہ جس سے مجھے جو ہے تکلیف ہو، تو پھر میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو امام نے وہاں پر ایک جملہ کہا، اس سے کہا کہ میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے، یہ تو تیرا لشکر ہے 90,000 کا، تو میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے۔ تعجب ہوا اس کو کہ یہ لشکر کہاں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان و زمین ملائکہ سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف اللہ کے فرشتے جو کہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ وحشت زدہ ہوا، بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا تو امام نے فرمایا، کہا کہ ہمیں دنیا میں تم سے کوئی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تم سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم آخرت میں مشغول ہیں، ہم آخرت کے لیے ہیں۔ تو یہ جو گمان کر رہا ہے کہ میں تیرے خلاف کوئی قیام کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، نہیں، میں کچھ ایسی میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ تو دشمن یہ نہیں، متوکل جانتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا خوفزدہ ہے کہ کبھی کسی طرح سے امام کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی طریقے سے۔ تو امام مجبور ہو کے اپنی وہ طاقت بھی اس کے سامنے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم دنیا میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، یعنی ہم تمہارے خلاف ابھی کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنی آخرت میں مشغول ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ دیکھیں، اتنا سرسخت ترین دشمن ہے، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اس سختی کے دوران بھی اپنے شیعوں کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ شیعوں کی مدد، شیعوں کا خیال، دشمن کے چہرے سے نقاب کو اتار رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمار جعفری، متوکل کا محل، متوکل نے بہت محل بنائے، یعنی بیت المال ہے، اس کو جہاں دل چاہے خرچ کرے، جس طرح آج ہوتا ہے کوئی فلاں جگہ محل بنا رہا ہے اپنا، کوئی فلاں جگہ پاکستان کے اندر جو حاکم آتا ہے ایک محل بنا دیتا ہے اپنا۔ متوکل نہیں بنایا، اس زمانے میں کہتے ہیں کہ 2 ملین دینار کا محل جو ہے اس نے بنوایا۔ امام کا وہاں سے گزر ہوا، عمار جعفری امام کے ساتھ تھا۔ امام کہتے ہیں کہ یہ طاغوت، امام متوکل کو کس لفظ سے یاد کر رہے ہیں؟ طاغوت۔ کہا یہ طاغوت اس محل کے مکمل ہونے سے پہلے ایک ترک فرعون کے ذریعے قتل ہو جائے گا۔
یعنی اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی فرعون ہے۔ کہاں سے تعلق ہے؟ ترک سے، یعنی زبان اس کی ترکی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ طاغوت ہے، ایک فرعون جو آئے گا، ابھی یہ اپنی جگہ موجود ہے، کہا یہ محل اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی امام کا یہ جملہ کہ یہ جو شخص جو بیٹھا ہوا یہ کون ہے؟ یہ طاغوت ہے۔ وہ جس کے بعد میں آنے والا ہے کون ہے؟ فرعون ہے۔ کربلا کو ویران کرنا چاہتا تھا متوکل۔ امام اس سختی کے اندر کہ جب اتنی سختی ہے، امام اپنے صحابی کو بلاتے ہیں، ابو ہاشم کو، اور ابو ہاشم سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جاؤ کسی کو بھیجو امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھیں وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ شیعہ دور ہو جائیں۔ امام کو نظر نہیں آ رہا ہے، امام نہیں دیکھ رہا ہے، امام کو ہی معلوم ہے کہ جو زیارت پہ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی جان کو کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیونکہ وہ ختم کرنا چاہتا ہے، امام اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ جاؤ ابو ہاشم کسی کو بھیجو، جاؤ وہ جائے اور امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے میرے شفا کے لیے دعا کرے۔ صحابی نے کہا کہ امام گنبد سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، جس سے اس نے ابو ہاشم نے کہا امام کی خود عظمت اس گنبد سے زیادہ ہے، امام خود کیوں دعا نہیں کرتے؟ ابو ہاشم نے امام کے پاس آ کر کہا کہ مولا ایسے ایسے، تو امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کعبے سے حجر اسود سے افضل ہیں، لیکن وہ رسول خدا جو ان سے افضل ہے وہ اس کا چومتا بھی ہے، اس کے گرد چکر بھی لگاتا ہے۔ کب کچھ مقامات زمین پر ایسے ہیں کہ جو خدا پسند کرتا ہے کہ یہاں لوگ جائیں، وہاں پر پروردگار عالم دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سید الشہداء کیا گنبد ہے۔ یعنی آپ فضائل سید الشہداء بیان کر رہے ہیں، اس گنبد کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ جاؤ وہاں جاؤ میرے لیے دعا کرو۔ یعنی امام بتا رہے ہیں، اگر یہ مخالفت کر رہا ہے، یہ روکنا چاہتا ہے، امام تشویق دلا رہے ہیں، امام لوگوں کو کربلا کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، جاؤ کربلا جاؤ۔ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت، بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضائل کہ فضائل امام علی نقی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے جو اہم ترین زیارتیں ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو مقام امامت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو زیارت جامعہ جو ہے وہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے امامت کا۔ امام کیا ہے، امام کسے کہتے ہیں، امامت کیا ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو زیارت جامعہ اس سے بہتر، اس سے جامع، اس سے زیادہ بہترین انداز میں کہیں پر بھی آپ کو ائمہ معصومین کے فضائل، عظمت، مقام امامت بیان نہیں ہوتا۔ کہاں سے آئی؟ امام علی نقی علیہ السلام، زیارت جامعہ امام نے تعلیم دی۔ علامہ مجلسی کے والد سے ظاہراً یہ نقل ہے کہ وہ سامرہ میں کھڑے ہوئے زیارت جامعہ پڑھ رہے تھے، تو سامنے انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا۔ امام زمانہ کو دیکھا تو امام زمانہ نے اشارہ کیا کہ قریب آؤ، تو وہ کہتے ہیں اتنی ہیبت تھی، اتنا رعب تھا کہ میں 2 قدم آگے بڑھا، رک گیا، پھر دوبارہ اشارہ کیا، پھر میں تھوڑا سا آگے گیا، پھر رک گیا، پھر دوبارہ اشارہ کیا۔ جب میں قریب گیا میں نے آپ کے قدم بوسی کی، تو اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا کتنی اچھی زیارت ہے۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کتنی اچھی زیارت ہے۔ تو میں نے پلٹ کے کہا کہ آپ کے جد نے تعلیم دی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہے، امام نے آپ کو تعلیم دی، تو بہترین زیارت ہے، جامع زیارت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ زیارت جامعہ۔ مولا کائنات کی عظمت امام علی نقی علیہ السلام زیارت میں بیان کر رہے ہیں، زیارت غدیر کے دن کی جو زیارت ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام جب مدینے سے سامرہ کی طرف آ رہے تھے تو غدیر کے دن ایک روایت کے مطابق امام نجف پہنچے تھے،
وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے امیر المومنین کی زیارت کی تھی، اور وہ جو زیارت کی تھی اس زیارت کا نام زیارت غدیر، جو مفاتی کے اندر موجود ہے، جس کے اندر 150 سے زیادہ فضیلتیں ہیں مولا کائنات کی جو امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کیا۔ یعنی ایک اگر مولا کی فضیلت کسی معصوم کی زبان سے ایک ہی جگہ دیکھنی ہے، زیارت غدیر۔ تو آپ دیکھیں اتنے سخت حالات میں امام علی نقی علیہ السلام جن چیزوں کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسئلہ امامت، مولا کائنات کی فضائل، اہل بیت کے فضائل، امام حسین علیہ السلام کی کربلا، یہ چیزیں اس سختی کے زمانے میں کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ حاکم وقت جو ہے وہ قبول نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہم 8ویں امام کے بعد سے 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام، ان 3-4 اماموں کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کو بیان کیا ہے باقاعدہ۔ اس سے پہلے اس انداز میں امامت بیان نہیں ہوئی جیسی بعد میں ہوئی۔ تو وہ امام جو باقاعدہ دربار کے اندر معجزہ دکھا رہا ہے، وہ شیر کا جو معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چیز ہوتی ہے، کوئی چیز، حضرت موسیٰ کا جو معجزہ ہے بہت بڑا معجزہ ہے کہ عصا جو ہے وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن عصا جو ہے کہتے ہیں کہ ایک جسم ہے، عصا لکڑی کا ہے، لکڑی ایک جسم ہے باقاعدہ، یہ تبدیل ہوتی ہے کس میں؟ اژدہے میں۔ کہا امام علی نقی علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے کہ شیر جو قالین کے اوپر بندھا ہوا ہے اور وہ جو ایک جادوگر وہاں پر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کتنی ہے کہ اس تصویر کو کہ جو کچھ نہیں ہے، جو رنگ ہے صرف ایک، اس رنگ سے بنی ہوئی تصویر کو امام اشارہ کرتے ہیں اور ایک حقیقی شیر جو ہے اس میں وہ تبدیل ہوتا ہے اور آ کر اس کو نگل جاتا ہے اور متوکل وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو شیر کو کہیں کہ یہ واپس کر دے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کے عصا نے اگلا ہوتا تو میں بھی کہتا کہ یہ اگل دے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت، امام کا مقام، امام کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، یہ حاکم جو ہے یہ برداشت نہیں کر پاتا کسی بھی طرح سے، کسی بھی صورت میں امام کی عظمت کو، امام کے مرتبے کو، لوگوں کی چاہت کو، خوف میں رہتے ہیں۔ لہٰذا اس حسد کی وجہ سے، اس منصب کی وجہ سے ائمہ معصومین کو جو ہے وہ مسلسل قتل کر رہے ہیں۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ زہر کے ذریعے جو ہے قتل کروایا گیا، اور امام کی شہادت اس طرح سے ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔